الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بچہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو دو طرح سے علم سیکھتا ہے، ایک اپنے بڑوں کے بتانے پر ان اصولوں کو پلے باندھ لے تو یہ علم اس کو زندگی کی رہنمائی عطا کرتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی من مرضی سے قدم اٹھائے، ٹھوکریں کھائے اور تلخ تجربات سے گزر کر پھر اچھے اصولوں کو اپنائے، مگر یہ مشقت والا راستہ ہے۔ آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی بات کو سنیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے ماں باپ بچے کے مربی ہوتے ہیں۔ مربی کہتے ہیں جو کسی کی تربیت کرے، جیسے ایک پودا لگایا جاتا ہے تو مالی اس کا مربی ہوتا ہے، وہ اس کو وقت پہ پانی دیتا ہے، اس کی خوراک کا خیال کرتا ہے، اس کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ پودا ایک وقت میں آ کے پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح بچے کے مربی اس کے والدین ہوتے ہیں، وہ اس کو بات سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ بچہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس کا عنوان جو مجھے دیا گیا وہ تھا تربیت اولاد۔ امید ہے کہ آپ اس اہم عنوان کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ساتھ دیں گے۔ ماں باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خود غفلت کی زندگی گزارنے والے ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو۔ فطرتاً اللہ نے ماں باپ کے اندر یہ چیز رکھی ہوتی ہے۔ ماں کو تو اس وقت سے فکر ہوتی ہے جب ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بی بی مریم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھی کہ ان کی والدہ نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے اللہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے آپ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ یعنی بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ولادت نہیں ہوئی بچے کی، ماں کو تو پتہ ہے نا کہ میرے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، تو اس وقت سے وہ فکر مند ہوتی ہے، دعائیں مانگتی ہے۔ اور باپ تو ساری زندگی اولاد کی قبولیت کی، نیکی کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، اب 7 سال کا بچہ کیا دعا مانگتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی۔ بھئی اس 7 سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہے، ابھی تو یہ بالغ بھی نہیں ہوا، مگر اللہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ بچہ جب بالغ ہوگا اور اس کی شادی ہوگی تو اپنے وقت پہ اس کی اولاد ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اولاد کا نیک ہونا اتنا بڑا عمل ہے کہ تم اس چھوٹی عمر سے اس کے لیے دعا مانگنی شروع کر دو۔ تو 7 سال کا بچہ بھی اپنے ہونے والی اولاد کے نیک ہونے کی دعائیں مانگتا ہے، اور باپ کو یہ غم پوری زندگی لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ مرتے مرتے بھی اسے اپنی اولاد کا غم ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے سب بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہی پوچھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب دیکھو بات بستر مرگ پہ ہے اور فکر اس کو بیٹوں کے ایمان کی ہے۔ تو ماں کو فکر تھی جب بچے کی ابتدا ہوئی تھی،
اور باپ کو فکر اس وقت تک ہے جب تک دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا، ساری زندگی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جس بچے نے 7 سال کی عمر سے اولاد کی نیکی کی دعا مانگی اور پھر بڑھاپے میں مرتے مرتے بھی اولاد کے لیے اس کو فکر ہے، اگر اس بوڑھے باپ کی اولاد بگڑ جائے تو اس کے دل پہ کتنا غم ہوتا ہے، کتنا اس کا دل اس لیے ہر باپ چاہتا ہے، ہر ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد نیک ہو۔ خود نبی اتنے نیک ہوں، اولاد کے بارے میں بڑے مخلص ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے۔ چنانچہ اس بارے میں چند باتیں ہیں جن کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، بچے ہمیشہ ماں باپ کی نقالی کرتے ہیں، جو ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے، جو ماں باپ کو کرتا دیکھیں گے وہی کام کریں گے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ منگلا ڈیم کے چیف انجینئر تھے، تو ان کی عادت تھی کہ جب ان کو کوئی فون کرتا، اس زمانے میں یہ سیل فون نہیں ہوتے تھے، لینڈ لائن ہوتی تھی گھروں میں جو فون لگے ہوتے ہیں، تو وہ اٹھاتے ہی کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ دوسرے کو پتہ چلے کہ بات کر کون رہا ہے، تو فون اٹھاتے ہی کہتے تھے السلام علیکم چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں غسل کر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا فون اس کی گھنٹی بج رہی ہے، اور میرا 3 سال کا چھوٹا سا بچہ وہ گھنٹی سن کے بھاگا، وہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ کہتے میں نے اس بچے کو دیکھا، اس نے جا کے فون اٹھایا اور اپنے کان سے لگا کے وہ کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ اب اس بچے کو نہیں پتا وہ کیا بول رہا ہے، لیکن اس نے اپنے باپ کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا تھا، اس نے وہی الفاظ بولے۔ تو یہ اصول ہے کہ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، وہ اپنے ماں باپ کی نقالی کرتے ہیں۔ اب جب اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بے نمازی ہوں اور بچہ نمازی بن جائے؟ ماں باپ تو کبھی قرآن پاک نہ کھولیں اور بچہ قرآن کا پکا حافظ بن جائے۔ بھئی جو کام ماں باپ کریں گے وہی کام بچہ کرے گا۔ تو اولاد کی تربیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو ویسا بن کے دکھائیں جیسا وہ بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بچے کی ایمانی تربیت کرنا، اخلاقی تربیت کرنا، تعلیمی تربیت کرنا اور اس کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس عاجز کی کتاب بھی ہے اولاد کی تربیت کے سنہری اصول، اس کو پڑھیں تو آپ کو بہت ساری باتیں تجربے میں آئیں گی اور آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنی بیویوں کو وہ کتاب پڑھائیں تاکہ وہ بچوں کو اچھی تربیت دے سکیں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ماں کو خود دین کا پتہ ہوتا نہیں اور اسے اولاد کو دین سکھانا پڑ جاتا ہے، وہ بیچاری کیا سکھائے گی؟ اس لیے وہ تربیت کرنے کی بجائے الٹا اولاد کو بگاڑ بیٹھتی ہے۔ پھر بیوی اس کا الزام خاوند کے سر پہ، اور خاوند ایک سمپل سی بات کرتا ہے جی میں تو دفتر میں اتنا مصروف ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ کی دفتر کی مصروفیت اپنی جگہ، مگر اولاد جو بگڑ گئی یہ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ تو اس کی ذمہ داری کو قبول ماں باپ کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات کہ ماں باپ بچے کو نمونہ بن کے دکھائیں تاکہ بچے کے لیے ان کی طرح بننا آسان ہو جائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ کاکی ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے روٹی۔ تو ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ مشہور ہو گیا، کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے اور اس بچے کا ایمان بہت مضبوط بنائیں گے۔ چنانچہ بچہ مدرسے جانے کے قابل ہوا تو بیوی نے اپنے خاوند کو بتایا کہ میں نے ایک تجویز سوچ لی ہے
میں اپنے بچے کا اللہ پر بہت ایمان مضبوط بناؤں گی۔ اس نے کہا کیا کرو گی؟ کہنے لگی دیکھنا میں چند دنوں میں آپ کو دکھاؤں گی۔ چنانچہ بچہ ایک دن اسکول سے واپس آیا، اس نے کہا امی مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا رازق تو اللہ ہے، ہمیں بھی کھانا وہی دیتا ہے اور تمہیں بھی کھانا وہی دے گا، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، آپ بھی اللہ سے مانگو۔ تو بچے نے کہا اماں اللہ سے کیسے مانگتے ہیں؟ بیٹا وضو کر کے آؤ، مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگو۔ چنانچہ بچہ گیا، ہاتھ منہ دھو کے آ گیا، مصلی پہ بیٹھ گیا۔ امی کیا مانگوں؟ بیٹا دعا مانگو، اللہ آپ رازق ہیں اور رزق پہنچانا آپ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، میرے امی ابو کو بھی آپ رزق پہنچاتے ہیں، مجھے بھی آپ ہی نے رزق پہنچانا ہے۔ بیٹا دعا مانگو، اللہ آپ رازق ہیں اور رزق پہنچانا آپ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، میرے امی ابو کو بھی آپ رزق پہنچاتے ہیں، مجھے بھی آپ ہی نے رزق پہنچانا ہے، میں بھوک لگی ہوئی ہے، اس وقت بھوکا ہوں، مجھے رزق پہنچا دیجیے۔ اب دعا مانگ کے بچے نے پوچھا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا کمرے میں جا کے دیکھو، اللہ نے تمہارا رزق بھیج دیا ہوگا۔ اب ماں نے روٹی بنا کے کمرے میں پہلے سے رکھ دی ہوئی تھی۔ بچہ کمرے میں گیا، اس نے دو چیزیں ادھر ادھر کیں تو اس کو روٹی نظر آ گئی، وہ بڑا خوش ہو گیا، امی مجھے رزق مل گیا۔ ماں نے کہا بیٹا کھاؤ۔ امی یہ کس نے بھیجا ہے؟ بیٹا اللہ نے بھیجا ہے۔ اب بچہ روٹی بھی کھا رہا تھا اور اس کے ذہن میں سوالات بھی ابھر رہے تھے، امی ہر کسی کو رزق اللہ دیتا ہے؟ ہاں بیٹا ہر کسی کو رزق اللہ دیتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو۔ ہاں بیٹا سب کو رزق اللہ دیتا ہے۔ امی اللہ اتنے بڑے ہیں؟ جی بیٹا اللہ بہت بڑے ہیں اور ان کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ تو بچہ حیران ہوتا۔ اب روز کا معمول بن گیا، بچہ دعا مانگتا، روٹی مل جاتی، بچہ کھانا کھاتا، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بارے میں وہ سوچتا رہتا کہ اللہ کتنے محبت کرنے والے ہیں، کتنے مہربان ہیں، کسی کو بھولتے نہیں، کسی کے رزق میں ناغہ نہیں ہوتا، ہر کسی کو دیتے ہیں اور روزانہ دیتے ہیں۔ اب بچے کے اندر جب اللہ کے بارے میں یہ باتیں پیدا ہوئیں تو ماں اس کو سمجھاتی، تو بچہ پھر خود خوش ہو کے کہتا امی اللہ بڑے سویٹ ہیں، بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، اماں میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کو ملوں، میں اللہ سے پیار کروں۔ تو ماں بڑی خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھ رہی ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کوئی نکاح کی تقریب تھی اور ماں کو وہاں جانا پڑ گیا۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے 8 بجے فارغ ہو کے آ جاؤں گا، مگر تقریبات میں دیر سویر ہو جاتی ہے اور 1-2 گھنٹے لیٹ ہونا تو عام سی بات ہوتی ہے۔ اس دن تقریب میں دیر ہو گئی اور جب ماں نے وقت کا خیال کیا تو وہ تو بچے کے مدرسے واپس آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ بڑی گھبرائی کہ میرا بیٹا اب واپس آ گیا ہوگا اور اگر آج اس کو روٹی نہ ملی تو ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کا سارا جو ایمان بنا ہوا ہے نا وہی شیک ہو جائے۔ تو اس نے برقع کیا اور بھاگی گھر کی طرف کہ میں جلدی پہنچوں۔ راستے میں رو بھی رہی ہے، دعائیں بھی مانگ رہی ہے، اے اللہ میں نے جو محنت کی تھی بچے کا یقین بنانے کے لیے کی تھی، میری محنت کو ضائع نہ ہونے دینا، مہربانی فرما دینا۔ گھر پہنچی تو دیکھا کہ بچہ میٹھی نیند سویا ہوا ہے۔ ماں نے پہلے روٹی بنائی، کمرے میں رکھ دی، پھر آ کے بچے کو جگایا، میرے پیارے بیٹے آپ اسکول سے آ گئے اور آ کے سو گئے، آج تو آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ نہیں امی میں نے کھانا کھا لیا۔ بیٹے وہ کیسے؟ امی آپ تو تھی نہیں، تو میں نے وضو کیا، مصلی پہ آ کے بیٹھا، تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے، اللہ مجھے کھانا دے دے۔ پھر میں دوسرے کمرے میں گیا تو مجھے ایک روٹی پڑی ہوئی ملی، امی لیکن اس روٹی کے کھانے میں جو مزہ آج آیا وہ مزہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ تو اس طرح ان کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ لگ گیا اور یہ پھر بچہ بڑے ہو کر اتنا ولی بنا، اتنا بڑا ولی بنا کہ بڑے بڑے مغل بادشاہ بھی اس سے بیعت تھے۔
اور ان کی یاد میں انہوں نے ایک قطب مینار بھی دہلی میں بنایا، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو دیکھو ماں نے تربیت کی اور اللہ نے اس بچے کو وقت کا اتنا بڑا ولی بنا دیا۔ تو ماں باپ اچھی تربیت کرتے ہیں تو اللہ بچے کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دیتے ہیں۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ بچپن کی باتیں بچپن میں بھی انسان کو نہیں بھولتی، وہ بہت گہری ہوتی ہیں۔ بچپن کی باتیں بچپن میں بھی انسان کو نہیں بھولتی، وہ بہت ڈیپ روٹڈ باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے بیرون ملک میں تجربہ کیا کہ جو پاکستانی انڈین جاتے ہیں باہر ملکوں میں، وہ بڑا جلدی شراب پینے کی عادت اپنا لیتے ہیں، بڑا جلدی سور کھانا شروع کر دیتے ہیں، بڑا جلدی بدکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی وہ برے بن جائیں اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتے ہیں، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ نیو یارک میں ایک بندہ مجھے ملا، میں نے اس سے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام مو ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مو کا کیا مطلب؟ تو میں نے اس کے دوست سے پوچھا بھئی یہ مو کا نام کیا ہے، کس زبان کا لفظ ہے، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا جی یہ بہت بگڑا ہوا نوجوان ہے، جب یہاں آیا تو انگریزوں کی نوجوانوں کی کمپنی میں پڑ گیا، پینا پلانا الٹے کام کرنا اس کی عادت بن گئی، ہر وقت ہی شراب خانے میں پڑا رہتا تھا، ہر وقت ہی وہاں کی عورتوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا رہتا تھا۔ اب اس سے وہ انگریز نام پوچھتے تو اصل میں اس کا نام ہے محمد۔ تو اس کو شرم آتی تھی کہ شراب خانے میں کوئی یہ کہے کہ محمد لفظ کا نوجوان شراب پیتا ہے اور زنا کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس نے اپنا نام لوگوں کو مو بتانا شروع کر دیا۔ میں حیران ہوا کہ دیکھو جو اس قدر بگڑا ہوا نوجوان ہے، دن رات گناہوں میں لگا ہوا ہے، اللہ پر ایمان ابھی بھی اس کے دل میں اتنا محفوظ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسلام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ پھر بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ باقی عادتیں اس نے بڑے ہو کے اپنائی تھیں، سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، یہ چیزیں بڑے ہو کے اس نے سیکھی تھیں تو جلدی چھوٹ گئیں۔ اور جو اللہ پہ ایمان ہے وہ اس نے ماں کی گود میں سیکھا تھا، وہ اتنا گہرا تھا کہ سب کچھ بگاڑ کے باوجود اس کا ایمان دل میں محفوظ رہا۔ اس لیے بچپن کی باتیں بچپن میں بھی نہیں جایا کرتی۔ ایک امریکن مسلمان نوجوان کا واقعہ ہے، پاکستانی تھا لیکن امریکہ میں رہتا تھا، عجیب سا واقعہ ہے۔ وہ انجینئر تھا اور امریکہ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا کہ وہاں دفتر میں بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کام کرتے تھے۔ ایک امریکن لڑکی ایسی تھی کہ جو بہت دیکھنے میں خوبصورت تھی، اور یہ لڑکا اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا، ایسا پاگل ہوا کہ یہ کہتا تھا کہ بس جو مرضی ہو میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، مگر لڑکی کے والدین عیسائی تھے تو لڑکی اس کو ہاں نہیں کرتی تھی۔ یہ جب اسے کہتا میں نے شادی تم سے کرنی ہے، وہ کہتی کہ نہیں میرے والدین عیسائی ہیں، وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ یہ منت سے ماجت کرتا، بہت اس نے کوشش کی، لڑکی نہیں مانی، اور یہ اس کی محبت میں اتنا پاگل، اتنا مجبور تھا کہ ایک دن اس نے کہہ دیا کہ جو شرطیں آپ کا والد مجھ سے منوانا چاہتا ہے وہ منوا لے، شادی میں نے تم سے ہی کرنی ہے۔ لڑکی نے اپنے باپ کو جا کے بتایا، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میری شرطیں مان لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم سوچتے ہیں اس بارے میں۔ چنانچہ لڑکی کے باپ نے شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کہ شادی ہونے کے بعد لڑکا اپنے ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لے گا۔ لڑکے نے اس بات کو مان لیا۔ شادی کے بعد لڑکا پوری زندگی کبھی پاکستان واپس نہیں جائے گا، اس نے اس کو بھی مان لیا۔ شادی کے بعد لڑکا جہاں
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن